السلام علیکم۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کو نہ جھڑکنا اور ان کی سے بات ادب سے کرنا، سمجھا؟ اور ان کے آگے عاجزی سے جھکے رہنا، ادب کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہنا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ ہی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور ان کو اف تک مت کہو، جھڑکی مت دو، ادب کے ساتھ بات کرو۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کی خدمت کرتے رہو، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اب معاشرے میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھیے کہ شادی ہوتے ہی بیٹا بیوی کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے، سمجھا؟ شادی ہوتے کے ساتھ بیٹا بیوی کو لے کے الگ ہو جاتا ہے، سمجھا؟ اور عالم مفتی کا ایک طبقہ اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے، اس بات کو پھیلا رہا ہے کہ ہاں بہو کا ساس سسر کی خدمت کرنا بہو پہ فرض نہیں۔ کچھ لوگ ایسے پھیل گئے دنیا میں جو یہ عالم مفتی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کس کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے پتہ ہے؟ یہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا سب یہ کلچر ہے، ان کا پھیلایا ہوا کلچر ہے۔ فیملی سسٹم، گھریلو نظام کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے، سمجھا؟ سوچیے آپ اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، غیروں کے، انگریزوں کے، ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب، کہ بھائی شادی کرتے ہی لڑکا بیوی کو لے کے الگ ہو جانا، سمجھا؟ اور ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کو بے سہارا کر کے الگ ہو جانا۔ عالم بھی فتوے دے رہے آج کل ایسے کہ ہاں الگ ہو جانا، بیوی کو لے کے الگ ہی ہو جانا، پلس اور بہو کام نہیں کرے گی، سسر ساس کا خدمت نہیں کرے گی، سمجھا؟ یہ سب کیا ہے؟ معاشرہ اور گھریلو نظام کو تباہ اور برباد کرنا، سمجھا آپ؟ جو انہیں کا سب طور طریقہ ہے انگریزوں کا، سمجھا؟ اولڈ ایج ہوم، بڈھا بڈھی کو اولڈ ایج ہوم میں بن گیا گھر، بڈھا بڈھی کو وہاں پہنچا دیتے انگریز لوگ، میاں بیوی عیش کرتے، بڈھا بڈھی ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم۔ وہی ہندوستان میں بھی چل پڑا ہے یہ سب اس ملک میں۔ اس میں عالم مفتی جو بدماش قسم کے ہوتے ہیں وہ اسی کی تائید کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ پورا گھریلو نظام جھگڑا، نفرت پھیلانے والی بات ہے نا، یہ سب جھگڑا ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اللہ کیا فرما رہے قرآن میں؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو اف تک مت کہو، ہے نا؟ لکھا ہے نا ان کے آگے ادب سے جھکے رہو، ان کی خدمت کرو، ان کو جھڑکی مت دو، ان کے سامنے ادب سے بات کرو، ہے نا؟ بولے یہ بہو کے لیے تھوڑی، بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے بیٹے کے لیے تو ہے ہی ہے نا، بیٹے کے لیے ہے نا۔ تو اب بڈھا ساس سسر بوڑھے ہو گئے، بہو آ گئی، جوان ہو گیا بیٹا، تو ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، تو بیٹا کرے گا نا، آپ لوگ کا کہنا ہے بیٹا کرے گا، ہے نا؟ خدمت بیٹے پہ ہے، آپ لوگ یہ اقرار کرتے ہو، بہو پہ نہیں بیٹے پہ ہے نا، بیٹا کرے گا، ٹھیک ہے پھر بیٹا ہی ناشتہ بنائے، ماں بہو تو نہیں کرے گی بولے نا خدمت، ساس سسر کی فرض نہیں ہے، نہیں کرے گی، وہ نہیں کپڑا دھوئے گی، نہیں کھانا دے گی، نہیں خدمت کرے گی، تو بیٹا پہ تو آپ راضی ہے نا عالم مفتی لوگ، آپ لوگ بیٹے کو تو بولتے بیٹے پہ ہے، بیٹے پہ تو بیٹا ناشتہ بنائے گا، بیٹا دوا دے گا صبح کی، پھر بیٹا دوپہر میں کھانا کھلائے گا، دوپہر کی دوا دے گا، پھر چائے بھی دے گا جب مانگیں گے تو، ہے نا؟ پھر عصر میں چائے دے گا بیٹا، ہے نا؟ پھر کھانا کھلائے گا، پھر ٹانگ دبائے گا بیٹا، ہے نا؟ ماں باپ کی خدمت، ہے نا؟ سمجھ کام پہ پھر کون جائے گا؟
कमा के कौन लाएगा, घर कौन चलाएगा? जो आप लोग के फतवे है वही बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग की बात कर रहा हूँ। कमा के कौन लाएगा? बेटा जब घर ही में रहेगा, खिदमत करेगा माँ बाप की, समझा, दवा देगा, चाय मांगे तो चाय देगा, उनको बीमार है उठा के पेशाब कराने ले जाना, उठा के कहीं जाना है, नहाना है, तो कौन खिदमत करेगा? आप तो बोलते हैं ना बेटा करेगा, तो बेटा काम पे नहीं जाएगा, फिर दिन भर घर ही में डेली रहेगा, समझे आप? क्या बोल रहे हैं आप? आपका यही कहना है ना, बहू नहीं करेगी, है ना? समझिए आप, कमाएगा कौन, खर्चा कौन चलाएगा, घर कौन चलाएगा? जब यही तरीका आप लोग दे रहे हो, बेटे पे है, बेटे पे। कल आप लोग इधर घास चरने गई है क्या? गुस्सा आता है आप लोग की अकल के ऊपर, बातों के ऊपर। अरे जाहिलो, ये तो सोचो, कुरान में अल्लाह फरमा रहे, सूरह निसा 34, मर्द औरत पर हाकिम है और अब नेक बीवी मर्द की बात पे चलती है, मर्द जो हुक्म देता वो करती है। सूरह निसा 34 खुल के देखो, तो मर्द काम पे जाएगा ना भाई, कमा के लाएगा, जब तो घर में खाना पीना सब चलेगा ना, दवा इलाज, समझ रहे? तो मर्द बीवी को बोल के जाएगा कि देख मैं जा रहा हूँ काम पे, उनका ख्याल रखना, मेरे माँ बाप का, दवा चाय पानी कुछ भी है तो इनकी खिदमत करना। ये है सही तरीका, समझे आप? माशरे में फसाद फैलाना, लड़ाई कराना, एक दूसरे से नफरत करना, ये आप लोग फैला रहे हैं, अंग्रेजों का तौर तरीका, समझ रहे आप? बुरी लगेगी, हक बात है, समझे आप? मैं बहुत जमाने से सब देख रहा हूँ, आलिम मुफ्ती से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं देते। बोले बेटे पे, तो बेटा पे है ना, मानो ना बेटे पे, मैं भी तो बोल रहा हूँ बेटे पे, तो बेटा ही करेगा ना, फिर काम पे कौन जाएगा? आप जाएंगे क्या काम पे? कमा के ला के आप देंगे? आलिम मुफ्ती लोग बोलिए, सोचिए आप लोग जो फैला रहे माशरे में नफरत, बुक्स, रिश्तेदारों का अल्लाह फरमा रहे हुस्न सलूक करो। तो रिश्तेदारी नहीं हुई है मियाँ बीवी की, सास ससुर की रिश्तेदारी हो गई ना, दो घराना मिलाप हो गया, निकाह होते ही दोनों रिश्तेदार हो गए, तो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, कुराबतदार रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, तो रिश्तेदार की खिदमत नहीं करो, उनको उनकी चाय मत दो, उनका कपड़ा मत धो, है ना, उनकी खिदमत नहीं करो, मदद करेगा बाप, आप लोग के बने बाप, तो आप ही लोग फिर काम करके पैसा भेजो पूरी दुनिया के, जो जहाँ फैला रहे आप ही लोग दो, अपनी तनख्वाह उधर दे दो ना, कि भाई बहू नहीं करेगी, मर्द तो फर्ज है माँ बाप की, तो मर्द काम पे नहीं जाएगा, पूरी खिदमत करते रहेगा माँ बाप की, तो आप लोग घर का खर्चा चलाया करो ना, फिर जब फतवे दे रहे तो इतनी भी अक्ल नहीं है कि भाई मर्द काम पे जाएगा, अपनी बीवी को हुक्म दे के जाएगा, इनको चाय देना, खाना देना, टाइम पे दवा देना, फिर वक्त जरूरत पे दर्द हो रहा है बदन पैर, तो पैर भी दबाओ, मर्द औरत को हुक्म दे के जाएगा, तो माशरा अच्छा चलेगा ना, घर, सास ससुर भी खुश, बहू भी खुश, मर्द भी खुश, बोले अच्छी बहू है, सारे लोग तारीफ भी करेंगे, सब माशरा एकदम अच्छा चलेगा ना घर। क्या आप घर को एकदम नफरत वाला घर बना देंगे आप लोग? एक दूसरे से लड़ाई, बुक्स, हसद, जलन नहीं करेगी खिदमत बहू, तो फिर सास ससुर चिढ़ेंगे, नफरत करेंगे, फिर वो नफरत और बढ़ेगी, बेटे को बोलेगा, बेटे को टेंशन, काम पे जाएगा, घर में झगड़ा, समझ आ? तो सब क्या है आप लोग फैला रहे कि नहीं नहीं बहू पे फर्ज नहीं है, बहू पे फर्ज नहीं है तो मर्द पे फर्ज है ना बेटे पे, माँ बाप का, तो बेटा ही सब करेगा, दिन भर खाना नाश्ता चाय, दोपहर का दवा, दोपहर का है उनको उठा के ले जाना लेटरिन तक, हाथ पकड़ के बीमार है तो, है ना, बेटा ही करेगा, बहू तो नहीं करेगी आपके तरीके से। फिर तो काम पे कौन, आप लोग जाएंगे या आप लोग तनख्वाह भेजेंगे वहां पे? फैला तो रहे हो कि नहीं 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 फर्ज नहीं। अरे अक्ल तो इस्तेमाल करो, इस घर की बेटी उस घर जाती है तो उसको भी खिदमत करना चाहिए, उस घर की इधर आती है तो खिदमत करना चाहिए, तो माशरा एकदम अच्छे से चलता घर बार। लड़की अपने माँ बाप के घर काम करती थी कि नहीं?
اپنے ماں باپ کا کرتی تھی نا, ہر کھانا پکانا, دوا, کپڑا لتا دھونا کرتی تھی نا. وہ یہاں آئے گی وہ کرے گی, اور یہاں والی وہاں جائے گی وہ کرے گی. ایسا ہے بیلنس, ایسا ہے طریقہ, سمجھ رہے آپ. سب اپنی عقل سے, بس انگریز لوگ جو بول دی, انگریز میں جو چل رہا ہے, اس تک مت کہو آپ بول رہے, اور یہاں الگ ہو جانا کتنی بڑی بات ہے. ماں باپ بچے کو پال پوس کے جوان کرتے تاکہ بڑھاپے کا سہارا رہے بیٹا, ہے نا بیٹا, بڑھاپے کا سہارا رہے. تو آپ لوگ تو فتوا دے رہے کہ نہیں نہیں شادی ہوتے ہی الگ ہو جانا, یہ بول رہے ہیں کچھ عالم لوگ, سمجھا. وہ حیدرآباد میں ہے نا ایک, کیا نام ہے, اہل حدیث, نہیں شادی ہوتے ہی الگ ہو جانا, میاں بیوی اپنا الگ ہو جانا, شیطانی باتیں, سمجھ رہے آپ. سوچیے آپ کیا کیا بول رہے ہیں. گھر میں ایک دم فساد پھیل جائے گا, جھگڑا, یہی ہو رہا ہے نا. میل ملاپ, ایک دوسرے کی مدد, دوسرے کی مدد کرو چلے گا, بولتے تقریر. انسانیت, یہ انسانیت ہے, انسانیت ہے یہ رشتہ دار کے ساتھ ہی نفرت اور بغض, کام نہیں کرنا, الگ ہو جانا. اف تک مت کہو بول رہا اللہ, بچوں کو پال پوس کے بڑا کیے تو اف تک مت کہو بول رہا, تم تو الگ ہی ہو جانا بول رہے, یعنی ایک دم ہی ختم معاملہ, دور رہو, جا کے الگ رہو. ارے سوچو آپ, ماں باپ پہ کتنی بڑی بیتتی ہوئے گی, بڈھا بڈھی پہ, بوڑھے لوگ پہ کیا بیتتی ہوئی کہ جب بیٹا بڑا جوان ہونے کے بعد الگ ہو جائے بیوی کو لے کے. اف تک موت کہو کا مطلب سمجھتے ہو کیا کچھ, کہ ان کو دل کو مت دکھاؤ, یہ مطلب ہوا اف تک مت کہو کہ ان کو دل نہ دکھے. تم تو سیدھا الگ ہی ہو جا رہے, تو اس سے بڑا دکھ دینے والا اور کون سی بات ہو سکتی. سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, کیا فتوے دے رہے, خاندانی نظام کو ایک دم بگاڑ دے رہے, فساد بنا دے رہے گھر کے ماحول کو, یہ سب بیان کر. تو بھائی معاشرہ کیسے چلتا ہے, آپ کو دکھتا نہیں, اندھے ہے کیا. یہاں کی بیٹی وہاں جاتی, وہاں کرے خدمت, ساتھ سسر مرد کی, وہاں کی بیٹی یہاں آئے تو وہ خدمت کرے. ہوا نا ایک طریقہ بہترین. یہ تھوڑی ہوا ہے تو وہاں فساد پھیلا دے, وہاں جا کے الگ ہو جائے بڈھا بڈھی کی چھوڑ کے, اور یہاں آئے تو یہاں پھیلا دے. کیا ہے سب, سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں, قرآن کے خلاف فتوے دے رہے, سمجھے آپ. قرآن میں کیا لکھا ہے, قرآن میں کھولو, آنکھ کھول کے پڑھو قرآن. پڑھتے نہیں نا قرآن, اسی لیے تو سب گڑبڑ ہے. آنکھ کھول کے پڑھو قرآن, کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, پتہ چلے گا. سمجھ, جھڑکی مت دو, جب رہیں گے نہیں تو جھڑکی کا سوال ہی کیا. سمجھ رہے, جب رہیں گے ہی نہیں ساتھ میں تو جھڑکی کا سوال. ان کے آگے ادب سے بات کرو, جھکے رہو ان کے آگے, سر جھکائے رہو. جب رہیں گے ہی نہیں ساتھ میں تو پھر یہ سب باتیں اڑ جاتی قرآن کی, رد قرآن کی, یہ سب باتیں قرآن کی رد ہو جاتی ہے. جو آپ بول رہے الگ ہو جاؤ, کام مت کرو. ارے بھائی ہر کسی کی ایک دوسرے کی خدمت کرو, رشتہ داروں کی اللہ بول رہا ہے. آپ تو بولتے نہیں 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 نہیں, تو پھر وہ بھی لو نا جو آپ بولتے اس پہ چلو. بیٹا بیٹا ہی کرے نا, تو اس پہ آؤ. اس پہ بھی تو آپ ٹک نہیں پا رہے, بیٹا کرے نا. کام پہ نہیں جائے, پھر کام پہ کہاں جائے گا, کھانا کھلائے گا دوپہر کا, دوا پلائے گا, ٹانگ دوائے گا. بیٹا بیٹے پہ تو ہے نا بولتے آپ لوگ, تو پھر بیٹے پہ ہے نا, کرو, کر کے دیکھو کچھ. گھر چلتا ہے کیا ویسے بھائی, جس کا بھی گھر اچھا چل رہا ہے جا کے دیکھ لو. نیک عورت مرد کا حکم مانتی ہے, سورہ نساء 34 کھول کے دیکھ لو, سمجھے آپ. مرد جو حکم دے گا اس کی بات چلے گی, وہ اپنا کام بیوی کو دے کے جائے گا کہ میرا یہ کام ہے اس کی خدمت کرنا, ماں باپ کی دوا علاج کھانا پینا چائے, یہ میرا کام ہے, لیکن میں جا رہا ہوں کمانے, تم یہ کام کرنا. یہ ہے صحیح طریقہ, سمجھا. لوگوں کو معاشرے میں ایک دم بدامنی پھیلا رہے آپ لوگ. کھل گیا ہے انڈیا میں بھی اولڈ ایج ہوم, سمجھا آپ. لے جا کے ماں باپ بڈھا بڈھی کو وہاں ڈال دیتے, مہینے کا خالی خرچہ دیتے. جا کے ان سے پوچھو خوش ہے کیا وہ لوگ کہ خالی خرچہ دے رہا ہے, وہی گنا چنی رقم. بھائی پال پوس کے بڑا کیوں کرتی ہے ماں باپ, سہارا بڑھاپے گا یہ سوچ کے نا. تو اب وہ جڑی کاٹ دے رہے سہارے کی. اس تک کہو تو بات ہی نہیں رہ جائے گی, جب یہ اتنا بڑا
دل کو دکھ پہنچانا. اف تک مت کہو کا مطلب معلوم ہے, تکالیف تک مت کہو بولتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ان کو دل کو ان کے مت دکھاؤ, سمجھا, ان کے دل کو مت دکھاؤ, یہ مطلب وہ اف تک مت کہو. خالی سامنے اف کرنا نہیں, وہاں وہ اگلی بات ہے, ڈیڑھ کی مت دینا. سورہ بنی اسرائیل میں دیکھو, اف تک مت کہو اور ان کو جھڑکنا مت, وہ سیکنڈ بات ہے. اف تک کہو کا بہت گہرا مطلب ہے کہ ان کو تکلیف مت پہنچاؤ. دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے, بیٹا ہی الگ ہو گیا بیوی کو لے کے, کتنا بڑا ان کو دل کو تکلیف پہنچتی, پتا ہے آپ کو. خالی فتوے دے رہے جاہل لوگ کے جیسا. جاہل تو ہے ہی نا, جب قرآن کے خلاف حدیث کو مان رہے آپ لوگ, قرآن کی بات کو رد کر رہے, تو کتنے بڑے جاہل آپ. یہ تو چھوٹی بات ہے آپ کے لیے, سمجھا. سوچیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, معاشرے میں کیا کر رہے ہیں, کیا فتوے دے رہے ہیں, سمجھ رہے آپ. الٹ پلٹ باتیں, اللہ کی باتیں قرآن کی ایک دم امن کے لیے. قرآن کی جو باتیں نا, اسلام, سلامتی, سمجھا, پیس. معاشرے میں جب ایسا اللہ کے مطابق چلے گا تو پیس رہے گا نا گھر میں. اب تو نفرت پھیلانے والی بات کر رہے ہیں. آئے جھگڑا, کام نہیں کرے, بیوی مرد کو لے کے الگ, سب آتے ساتھ جھگڑا. گھر میں داخل ہوتے ہی مرد کو لے کے الگ. اگر نہیں الگ ہے, ساتھی میں رہ رہے ساس سسر کے, تو نہیں دھوں گی, نہیں کام کروں گی, نہیں خدمت کروں گی. آپ لوگ فتویٰ دیں, ہاں برابر ہے, شریعت بتا رہے آپ لوگ. ارے جائیں گے سیدھا جہنم میں. الٹ پلٹ جو باتیں گھر میں بد امنی پھیلا رہے, گھر کا پورا نظام درہم برہم کر رہے ہیں, انگریزوں کے نقشے قدم پہ چل. سمجھ رہے آپ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں وہ دیکھو قرآن کھول کے, سورہ نساء 34 غور سے پڑھو, سمجھا. مرد کی بات سنتی نیک عورت, مرد کے حکم پہ چلتی عورت. تو مرد حکم دے گا, دوا پلاؤ, کھانا کھلاؤ, چائے دینا ٹائم پہ, ہر چیز. میں جا رہا ہوں کمانے, تو نظام چلتا گھر کا. یہ نہیں کہ بیٹا کرے گا. آپ لوگ جو بہو نہیں, بیٹا کرے گا, تو بیٹا کام پہ نہیں جائے گا. پھر 10 دن بیمار ہے تو 10 دن گھر میں رہے گا. پھر بوڑھے ہے تو کھانا دے گا, چائے دے گا, ناشتہ دے گا, دوپہر کا کھانا دے گا, شام کی چائے, پھر رات کا کھانا, ہے نا. کام پہ کون, آپ لوگ جائیں گے, تنخواہ آپ ہی لوگ دیں گے کیا بھائی. نظام گھر کا سب درم بھرم ہو گیا انگریزوں کا, آپ لوگ کا بھی ہو رہا ہے ایسے ہی. جو فتوے دے رہے ہیں نا آپ, گمراہی فتوے, سمجھا. آپ سوچیے قرآن کی بات کیا ہے. انسانیت, انسانیت. ارے ساس سسر کے ساتھ انسانیت نہیں تو لوگوں سے کیا انسانیت. قریبی رشتہ دار گھر میں جو, ان کے ساتھ انسانیت نہیں ہے, بولے نہیں ان کی خدمت نہیں کرنا, سمجھا. سوچیے آپ کیا کیا پھیلا رہے آپ لوگ معاشرے میں. بھگتنا پڑے گا آخرت میں. اللہ کے خلاف باتیں سب جو کر رہے ہیں نا تم لوگ, سب اللہ کے خلاف باتیں ہیں, سمجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.